رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کا میرا موضوع ہے با جماعت جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند مسائل عرض کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور امام نماز میں ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ابھی کتنی تاخیر ہوئی ہے۔ کیا اگر آپ اس وقت شامل ہوں گے نماز میں تو امام نے ثنا پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی؟ اگر امام نے ثنا پڑھ لی ہے، مطلب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ ثنا امام پڑھ چکا ہوگا، تو آپ آ کر پیچھے خاموش کھڑے رہیں، نہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے نہ سورت ملائیں، کیونکہ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو صرف ثنا پڑھے۔ وہ ثنا پڑھ سکتا ہے، رکوع سجود کی تسبیح پڑھ سکتا ہے، تشہد پڑھ سکتا ہے، تحیات شریف پڑھ سکتا ہے، ساتھ درود پاک ملائے گا اور دعا پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھے گا۔ اب یہ جو میں نے سب کچھ بتایا یہ قرآن نہیں ہے، نہ ثنا قرآن ہے، نہ رکوع سجود کی تسبیح قرآن ہے، نہ تکبیرات انتقالات یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا یا اٹھنا، سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ کرنا، یہ کچھ بھی قرآن نہیں ہے۔ التحیات بھی قرآن نہیں ہے، درود پاک بھی قرآن نہیں ہے، اور ساتھ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی قرآن نہیں ہے۔ امام کے پیچھے قرآن نہیں ہم نے پڑھنا۔ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ شریف کا اور ساتھ سورت ملانے کا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت قرآن مجید پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک ہے سامع یسمع، ایک ہے استمع یستمع۔ سامع یسمع کا مطلب ہوتا ہے سنو، جس وقت قرآن پڑھا جائے تو سنو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَاسْتَمِعُوا کان لگا کر سنو۔ سامع یسمع کا مطلب ہوتا ہے مطلقاً سننا، اور استمع یستمع کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کر سننا۔ تو جس وقت امام قرآن پڑھے تو اس وقت حکم یہ کہ کان لگا کر سنو، اگر آواز آ رہی ہے تب، اور اگر آواز نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اب خاموش رہو۔ وَأَنصِتُوا، پہلے فرمایا کہ کان لگا کر سنو، کان لگا کر تب سنیں گے جب امام کی آواز آپ کو آ رہی ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے کہ جس وقت امام قرآن پڑھے تو آواز نہیں آ رہی تو اب کیا کرو؟ بس خاموش کھڑے رہو۔ پہلی صورت میں بھی خاموش رہنا ہے لیکن کان لگانے ہیں۔ ادھر جو ہے نا وہ آواز آ نہیں سکتی تو ادھر فقط کیا حکم باقی رہ گیا کہ تم نے خاموش رہنا ہے امام کے پیچھے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز میں امام کے پیچھے قرات کی، تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ان کی طرف رخ کر کے، صحابہ کرام رضوان کی طرف رخ کر کے فرمایا قد علمت ان بعضکم قد خالجنیھا، بے شک میں نے اس بات کو جان لیا کہ بعض لوگوں نے مجھ سے نماز میں قرات کو چھیننا چاہا ہے، مجھ سے جھگڑا کرنا چاہا ہے۔ تو جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ در حقیقت امام کی قرات کو چھین رہا ہے، وہ امام کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ رب نے تو فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ امام کی نماز کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے کہ یہ پیچھے سے قرات کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، کہ جس وقت بندہ امام کے پیچھے نماز میں ان ہو گیا تو اس نے اپنی نماز کی ذمہ داری امام پر سونپ دی، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ قرآن نہ پڑھے، ہاں باقی ورد وظیفے وغیرہ جو دعائیں ہیں وہ نماز میں امام کے پیچھے پڑھے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ شریف پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت امام رکوع میں چلا جاتا ہے، ایک بندہ پیچھے سے نماز میں آتا ہے تو اسے کیوں نہیں کہتے کہ کھڑا رہے، سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ سورت ملائے، پھر رکوع کرے؟ لیکن شرع شریف کا حکم کیا ہے ادھر حکم یہ ہے کیونکہ قرآن پڑھنا امام کے پیچھے فرض نہیں ہے۔ جب امام کے پیچھے ہو تو امام نے پڑھ لیا تو تمہارا پڑھنا ادا ہو گیا۔ اب تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ تم نماز میں جب شامل ہوگے تو امام کے سورہ فاتحہ شریف ساتھ سورت ملانے کی وجہ سے آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے، اب آپ رکوع میں ڈائریکٹ چلے جائیں۔
اور اگر یہ کہیں کہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنا یا 7 سورت ملانا امام کے پیچھے بھی فرض ہے تو اس شخص کے لیے لازم ہوتا کہ فرض میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. فرض اگر یہ بندہ امام کے پیچھے بھی نہ ادا کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ایک بندہ امام کے پیچھے رکوع نہیں کرتا نماز میں ہی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس لیے نہیں ہوئی کہ رکوع کرنا امام کے لیے بھی فرض تھا, مقتدی کے لیے بھی فرض ہے, لیکن قرات کرنا امام کے پیچھے فرض نہیں ہے, بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہنا واجب ہے. لازم یہ ہے کہ امام پڑھ رہا ہے, آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے سنیں, خاموش رہیں, اور اگر آواز نہیں آ رہی تو حکم کیا ہے, بس خاموش کھڑے رہیں, کچھ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ پڑھنا لازم ہے تو اعتراض وہی وارد ہوتا ہے. تو جو بندہ امام سے ایک رکعت چھوٹنے والی ہے, جس کی امام رکوع میں ہے, تو اس کے لیے تو حکم کیا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے, نہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے نہ سورت پڑھے. اب اگلا مسئلہ, یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں, امام کے پیچھے جب بھی نماز پڑھنی ہے, چاہے زور ہے چاہے عشاء ہے, چاہے امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے یا آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے, مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے گا. اور اگر اس کو اتنا موقع مل گیا کہ اس کو معلوم ہے کہ ابھی امام ثنا ہی پڑھ رہا ہوگا تو ثنا پڑھے, اور اگر یہ یقین ہو گیا کہ امام ثنا پڑھ کے آگے سورہ فاتحہ کی طرف چلا گیا ہوگا, تو سورہ فاتحہ شریف کی طرف چونکہ امام چلا گیا اور امام قرات کر رہا ہے تو لہذا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے. ایک تو یہ مسئلہ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے, امام رکوع میں چلا گیا تو ہم نے امام کے ساتھ رکوع میں کس طرح ملنا ہے, اس کے ملنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں, ابھی امام رکوع میں ہے اور میں پیچھے سے آیا ہوں اور میں نے نماز میں ان ہونا ہے, تو پہلے تو بات یہ یاد رکھیں آپ نے نیت کس طرح کرنی ہے. آپ نیت لمبی چوڑی نہ کریں کہ میں فلاں نماز امام کے پیچھے فلاں, بس بلکہ آپ یہ نیت کریں کہ جو نیت میرے امام کی وہی نیت میری. اللہ اکبر پہلی تکبیر کہی اور دوسری تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں. ہاتھ نہیں باندھنے اس موقع پر, یعنی ڈائریکٹ یوں دیکھیں امام رکوع میں ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ طریقہ ہے ملنے کا. ہاتھ نہیں باندھنے اس موقع پر. ہاتھ کیوں نہیں باندھنے, اس کی وجہ یہ ہے امام کے پیچھے نماز میں ہمیشہ ادھر ہاتھ باندھے جاتے ہیں کہ جہاں کچھ پڑھنا ہو, جہاں کچھ نہیں پڑھنا ادھر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں. آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہو جس طرح دیکھیں جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد کیا کہا جاتا ہے, چونکہ ہاتھ نہیں باندھنے لہذا چوتھی تکبیر جنازے کی کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے. کیوں چھوڑا جاتا ہے, اس لیے کہ آگے کچھ پڑھنا نہیں ہے. عید بقرعید کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں, اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ تینوں تکبیروں کے بعد رکوع, دوسری رکعت کی تینوں تکبیروں کے بعد وہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیں اور چوتھی کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. اور پہلی رکعت میں کیا ہوتا ہے, 2 تکبیروں کے بعد چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد چونکہ کچھ پڑھنا ہے لہذا ہاتھ باندھے جاتے ہیں. تو شرع شریف کا یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ ضابطہ ہے کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھیں گے, جہاں کچھ نہیں پڑھنا ادھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کی میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں دے دی ہیں. جنازے کی چوتھی تکبیر کی, کہ تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. دوسری مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ عیدین کی نماز میں جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ادھر ہاتھوں کو چھوڑا جاتا ہے, جہاں کچھ پڑھنا ہے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے. اور اسی طرح جو بندہ امام کے ساتھ نماز میں آئے گا چونکہ اس نے کچھ پڑھنا نہیں ہے, اس کی قرات امام کی قرات ادا کرنے سے ادا ہو چکی ہے, لہذا اس کے لیے یہ ہے کہ تکبیر کہے. یہ تکبیر پہلی جو تکبیر ہے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ, نماز میں ان ہونے والی تکبیر. لفظی مطلب تو اس کا بنتا ہے نماز میں, نماز کی وہ تکبیر جو پہلے جائز کام تھے یہ ان کو حرام کر دینے والی ہے. سلام کرنا پہلے جائز تھا, کھانا کھانا پہلے جائز تھا, حال چال پوچھنا پہلے جائز تھا, لیکن اس تکبیر نے آ کر ان سارے کاموں کو حرام کر دیا ہے. تو لہٰذا اس تکبیر کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ, حرام کرنے والی تکبیر. بہت سارے جائز کام جو نماز سے پہلے جائز تھے اس نے آ کر ان کو ممنوع قرار دے دیا ہے. تو پہلی تکبیر اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ. اور اگر کوئی بندہ اس طرح نماز میں شامل ہوا, یہ دیکھیے گا ذرا, اللہ اکبر, یہ یعنی بہار شریعت میں مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ کوئی بندہ تکبیر کہتا ہوا رکوع کو میں گیا, تکبیر کہتا ہوا اس حال میں کہ وہ ذرا کبڑا ہوا تھا کہ ہاتھ بڑھاتا تو رکوع تک, ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں تک اس کے ہاتھ پہنچ جاتے, تو وہ بندہ نماز میں ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کہنا کھڑے ہو کر اس کے لیے فرض تھا, کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کا پہلا فرض ہے, قیام دوسرا فرض ہے. اس نے قیام تو کیا کوئی نہیں, وہ تو تکبیر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں جا رہا ہے. اور رکوع میں کس طرح جا رہا ہے کہ تکبیر کہہ کر وہ اس قدر جھکا ہوا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے, قیام تو متحقق ہی نہیں ہوا.
قیام تو ثابت ہی نہیں ہوا، وہ بندہ پوری طرح کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو کبڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر، کھڑے بالکل کمر میں کسی قسم کا بینڈ نہ ہو، جھکے نہ ہو، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے پہلی تکبیر کہی، اس کے بعد دوسری تکبیر کہی۔ تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، قیام متحقق ہو گیا، آپ نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی، آپ کا قیام ادھر پایا گیا، لہذا دیر نہیں کرنی، اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہا کہ اللہ اکبر، رکوع میں چلا جانا ہے۔ دو تکبیریں کہنی ہے، ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے، دوسرا یہ کہ پہلی تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے، تیسرا یہ کہ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے۔ اور اب یہ بھی مسئلہ سن لیں، ایک امام رکوع میں ہے اور کوئی بندہ تکبیر کہتا ہوا رکوع میں امام کو پہنچ گیا، یعنی اس قدر وہ امام کے ساتھ اس کی رکوع میں شمولیت ہو گئی کہ اس نے ہاتھ بڑھا لیے تھے، اور یہ رکوع کا جو ادنا درجہ تھا، جس کو رکوع کا کم سے کم درجہ کہا جاتا ہے، اس نے ہاتھ بڑھا لیے تھے، اس کے بعد امام نے رکوع سے سر اٹھایا تو اس کو رکعت مل گئی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اب امام رکوع میں ہے اور میں نماز میں ان ہو رہا ہوں، اللہ اکبر، ابھی میں ہاتھ میں نے گھٹنوں تک بڑھائے تھے، اس وقت تک امام رکوع میں تھا، اب اس کے بعد امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اب بھی اس بندے کو رکوع مل گیا، اس لیے کہ رکوع کا ادنا درجہ پایا گیا۔ رکوع کا جو فرض ہے، رکوع نام ہے انحناء کا، انحناء کا ہوتا ہے جھکنا، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو اس نے چونکہ اتنے ہاتھ بڑھا لیے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ چکے تھے، لہذا اس کے بعد اگرچہ اس نے کچھ نہیں پڑھا، رکوع کی کوئی تسبیح اس نے نہیں پڑھی، اگرچہ اس کی کمر پوری طرح سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کمر کا سیدھا ہونا وہ تو رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ کم از کم ادنا درجہ ہے، تو رکوع کے ادنا درجے سے بھی رکوع ادا ہو جائے گا۔ کیوں ادا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جو میں نے پہلے مسئلہ عرض کیا ہے کہ جو بندہ نماز میں اس حال میں ہوا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، ادھر فقہا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ نماز میں ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو رکوع کی ادنا درجے میں حالت میں ہے، رکوع کی جو ادنا حالت ہے کہ رکوع میں ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، وہ اس بندے نے قیام نہیں کیا، وہ رکوع میں چلا گیا ہے۔ تو لہذا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں اور اتنا آپ جھک گئے تکبیر کہہ کے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، اگر پورا رکوع متحقق نہیں ہوا، آپ نے کچھ نہیں پڑھا، تو آپ کو پھر بھی رکعت مل گئی اور آپ کا پھر بھی رکوع ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے ابھی آپ تھوڑا سا ہی جھکے تھے، گھٹنوں تک ہاتھ نہیں پہنچے تھے، امام نے سر اٹھا دیا تو اب آپ کو رکعت نہیں ملی۔ یعنی اتنی گنجائش شرع شریف نے رکھی ہے کہ کم از کم رکوع کا ادنا درجہ بھی متحقق ہو تو رکوع ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، مسائل تو نماز کے بہت سارے ہیں لیکن میں نے چنیدہ آپ کے سامنے مسائل رکھنے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک یا دو یا جتنی بھی رکعت رہ گئی تھی، آپ اتحیات شریف میں بیٹھے ہیں، اتحیات شریف میں بیٹھے ہیں آپ، تو آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ آپ کی تو ایک یا دو رکعتیں یا جتنی بھی رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ تو اتحیات پڑھ کے جلدی فارغ ہو جائیں گے، تو آگے آپ کیا کریں گے؟ جو وقت بچ گیا اس وقت میں آپ کو کیا حکم ہے کہ آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے یا خاموش رہنا ہے؟ اس کے بارے میں شرع شریف نے دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ آپ جب آپ کی ایک یا دو رکعتیں رہ گئی ہیں، اتحیات اتنی سلو پڑھیں، اتنی سلو موشن کے ساتھ پڑھیں کہ جس وقت امام سلام پھیرے گا تب جا کر آپ کی اتحیات کمپلیٹ ہو، یعنی بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک مد کو 10 مدوں کے برابر پڑھ دیں، یعنی حکم یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا کھینچ کر پڑھیں، جس طرح اسے کہتے ہیں نا حدر کے ساتھ پڑھنا اور جو ہے نا وہ قرات کے ساتھ پڑھنا، تو وہ آہستہ آہستہ پڑھا جائے، یعنی تیز نہ پڑھے، آہستہ پڑھے۔ ویسے تو نماز میں بندے کو خیال ہوتا ہے کہ اگر میں زیادہ آہستہ پڑھوں گا تو امام صاحب تو سلام پھیر دیں گے، اس سے نہ پڑھے، اس مقدار میں نہ پڑھے، تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر پڑھے، یہاں تک کہ جب امام سلام پھیرے تو اس کی فقط اتحیات کمپلیٹ ہو۔ ایک تو حکم یہ ہو گیا۔ اب دوسرا حکم وہ ہے جو آپ میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اتحیات شریف چاہے سلو موشن کے ساتھ پڑھی تھی یا پھر تیز تیز پڑھ لی، ابھی وقت باقی ہے، امام نے ابھی بعد میں سلام پھیرنا ہے، کہ امام ابھی درود شریف بھی پڑھے گا، ساتھ دعا بھی ملائے گا، لیکن آپ اپنی اتحیات پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ آخری کلمے کا تکرار کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 10 بار، جب تک امام سلام نہیں پھیرتا آپ
اس کلمے کا تکرار کرتے رہیں۔ لیکن آپ کے لیے دوسرا آپشن بھی ہے، خاموش بیٹھے رہیں، لیکن خاموش بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر کچھ نہ کچھ پڑھ لیا جائے۔ تو لہذا اتحیات سے زیادہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے کہ اگر درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف پڑھنا تو جائز نہیں ہے اس بندے کے لیے جس کی 1-2 رکعت رہ گئی ہو۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آخری کلمے کا بار بار تکرار کرے، لیکن اس تکرار میں انگلی نہیں اٹھانی، اس تکرار میں انگلی نہیں اٹھانی۔ پہلی بار جس وقت آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، شہادتین ادا کرنی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس وقت تو انگلی اٹھائیں گے، لیکن اس کے بعد فقط زبان سے تکرار ہوگا لیکن انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ اب انگلی اٹھانے کا فلسفہ بھی آپ سمجھ لیں، نماز میں انگلی کو کیوں اٹھاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اصل میں جس وقت ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہم زبان سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہاتھ سے نفی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہے کوئی الہ، نفی کر رہے ہیں۔ اور جب اس بات کرتے ہیں کہ مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو الا اللہ کہتے ہیں۔ اور جو آپ نے لفظ سنا ہوگا نفی اس بات، یہ وہ نفی اس بات ہو رہی ہے۔ پہلی بار ہم معبودان باطلہ کی نفی کر رہے ہیں کہ رب، اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود ہے۔ جب کہتے ہیں نا تو ہی معبود ہے الا اللہ، اس وقت انگلی کو گرا دیتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ اس طرح اشہد، یہ دیکھیں، یہ 2 انگلیوں کو آپ نے پیچھے ہتھیلی کے ساتھ ملا دینا ہے، اور ان 2 انگلیوں کا یعنی شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے، اشہد اللہ، اشہد اللہ، اللہ پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ گرا دینا ہے، اور اس کے بعد یہ انگلی کا تکرار اس طرح نہیں کرنا۔ اب تکرار کرنے کا محل ہی نہیں ہے، تکرار کس بات پہ کر رہے ہیں؟ نفی تو ہو گئی، اس بات بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو بندے اس طرح کرتے ہیں، یہ بات بڑی عجیب ہے، نفی اس بات تو ہو گیا، اب یہ کرنے کی کیا حاجت ہے؟ لہذا اب اس کا بھی کوئی محل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اس جگہ پہ کیا اگر بار بار بھی اس کلمے کا تکرار کرے تو پھر بھی انگلی کو بار بار اٹھانا اور گرانا نہیں ہے، وہ ایک ہی بار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔